تیری تعظیم کرتے ہوئے خداوند تیری حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ اس قیمتی گھڑی کے لیے خداوند، اس پاک آئی جی کے لیے خداوند، جس سے تو نے اپنے لوگوں کو دور و نزدیک سے اکٹھا کیا، تاکہ ہم سب مل کر خداوند تیری پاک حضوری میں آ کر تیرے نام کی تعریف، تمجید اور تیری ستائش کر سکیں اور تیری عبادت کریں۔ خداوند تیرے پرستاروں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جتنے بھی پرستاروں نے خداوند تیرے پاک مذبح پر اپنے ہونٹوں کے نذرانے ادا کیے ہیں، خداوند تو اپنے لوگوں کو، اپنے پرستاروں کو خداوندہ برکت بخشنا۔ یہ ہونٹوں کی قربانی خداوند تیرے پاک مذبح پر بہور کی مانند پہنچے خداوند، اور تیرے الہی خزانوں کے منہ کھلنے، اور تیرے پرستار خداوند تیری حضوری سے تیرے جلال کو حاصل کرتے ہوئے خداوند تیرے نام کی بندگی کرتے رہیں۔ گھرانوں سمیت سب کو برکت بخشنا خدا، تاکہ خداوند تیری ہم تعریف اور تیری ستائش اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ خداوند تیرے پرستار کرتے رہیں، جبکہ ہم نے خداوند تیری خوبصورت ستائش کر کے خداوند اپنے دلوں کی اس بنجر زمین کو زرخیز کیا ہے، تو خداوند اپنے خادم کو اپنے قیمتی لمحے کے لیے خداوند جس سے تو استعمال کرنے کو ہے، تو خداوند اپنے بیٹے کو برکت بخشنا خداوند، کلام کی قوت اور کثرت دے کر خداوند اپنے لوگوں میں بھیجنا، تاکہ خداوند تیرا خادم جو خداوند تیری خدمت کے لیے تیار ہے، تو خداوند تیرا پاک روح کا مسا اس پر چھا جائے، جب تک وہ کلام کی خدمت کے لیے تیرے حضور خرچ ہوتا رہے، تیرا آسمان اس پر کھلا رہے، اور خداوند تیری الہی برکت اس پر رہے۔ اس کے ہونٹ پاک کو صاف کر کے خداوند کلام کی کثرت دینا، تاکہ وہ خداوند تیری پاک حضوری سے تیرا خادم خداوند تیری خوبصورت برکت لے کر خداوند تیرے لوگوں کے درمیان پہنچے۔ ہمارے کان خداوند تیرے کلام کو سننے کے لیے کھلے رہیں، ہمارا دل تیرے کلام کو سننے کے لیے قبول ہو، اور ہمیں خداوندہ یہ برکت بخشنا کہ یہ کلام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کلام کو خداوند ہم اپنے دل میں بسا کر خداوند اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتی ہوں، جو کچھ مانگا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پایا، آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو سسٹر جی، خدا نے آپ کو برکت دے، جو آپ نے پرستاروں کے لیے بھی برکت مانگی اور کلام کے لیے اور پاسٹر سائمن کے لیے، خدا نے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈیر و ڈیر برکت دے۔ جی میرے بہنوں بھائی، اب وقت جو خداون کے لیے مقرر ہے، تو میں بڑے عزت اور احترام سے پاسٹر سائمن پیٹر کو ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا کلام شیئر کرنا ہے۔ جی پاسٹر جی ویلکم۔ ہاللیلویا۔ Thank you so much, brothers and sisters, for the prayer and for the beautiful songs. خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہوگی۔ کنفرم کر دیجئے گا پلیز۔ جی جی پاسٹر جی، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ تھینک یو۔ مجھے امید ہے کہ مدرس ڈے کے متعلق اس آئی ڈی پر ضرور میسج کسی نے بیان کیا ہوگا، تو بھائی جون لطیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ نہیں، میں نے کیا تھا، لیکن میں نے وہ کسی اور آئی ڈی پہ کیا تھا، زوم پر نہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج یس پھر یس، میں اس ٹاپک یو کین ڈو، پر۔ نو پرابلم۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ جن کے پاس خداوند کا مقدس پاک کلام ہے وہ پلیز میرے ساتھ نکالیں مثال کی کتاب اور اس کا جی پاسٹر 31 جی۔ باب۔ جی، پرووربس چیپٹر 31۔ ہاں جی، 28 ورس ہم پڑھیں گے۔ 31 and 38 جی۔ خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے، Proverbs 31 and 38 پاسٹر جی۔ جی جی، ایک منٹ ذرا میں۔ یا I think زبور، امثال کی کتاب ہاں جی 31۔ میں نکال رہا ہوں۔
31 تو ہے ہی نہیں. 38 جی نہیں ہے. چیپٹر 31. جی چیپٹر ہاں. 31 ہے کیوں نہیں؟ 28 ورس نہیں ہے. چیپٹر 31 28 ہے yes. ورس 28. Yes, got it. چیپٹر Thank you so much. 31 میں نے جی کہا. ہاں ہاں چیپٹر اس کے 31 آخری چیپٹر ہے 28 ورس. جی تھینک یو، پلیز گو جی ہیڈ. جی خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے اس کے بیٹے اٹھے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. خداوند کا زندہ کلام پڑھنے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے. آمین. 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب سے بڑی سنجیدگی سے خداوند کے حضور جھکیں اور دعا میں شامل ہوں، تاکہ خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے جو اس نے ہم سب کے لیے برکت رکھی ہے اس کو ہم ریسیو کر سکیں اور خداوند کی برکات کو حاصل کر سکیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، دعا مانگیں. خداوند خدائے قدوس مہربان، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، نہایت رحیم و غفور خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی نعمتیں برکتیں جو خداوند آپ نے ہماری زندگی میں عطا کی ہیں، آج جب کلام مقدس کی صورت میں ان کو ہم ریسیو کرتے ہیں تو ہم سب کو اپنی برکتوں سے معمور کر اور اپنے روح القدس کے وسیلہ سے وہ توفیق بخش کہ ہم ان کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اور اپنی زندگی میں رکھ سکیں. خداوند وقت ہے کہ آپ کا روح القدس مجھے اور حاضر جماعت کو سمجھائے اور سکھائے، تاکہ ہم تیرے مقدس پاک کلام کی باتوں کو جیسے لکھی ہیں ویسے ہی سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین. خداوند کے مقدس پاک کلام میں یہ جو آج کی مرکزی آیت پڑھی گئی ہے، ذرا ہم غور و خوض کریں گے. مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب میری ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا شادی ہوئی، اور ہمارے گھر میں پاسٹر ارشاد صاحب سرگودا سے آئے تھے، اور انہوں نے کو پتا چلا کہ ہماری بہو نئی 1 ہفتے سے شادی ہوئی ہے بیٹے کی. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم تمہیں دونوں کو میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ تحفہ اپنے زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ یہ پاسٹر صاحب نے ہمیں دیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اور میری اہلیہ کے ساتھ مثال کی کتاب میں سے 31 زبور انہوں نے بانٹا. تو اس کے بعد میں نے بھی اپنا یہ ایک عزم ہی بنا لیا کہ جب میں کوئی نئے جوڑے کے ساتھ ان کے خاندان میں جاتا تھا، ان کے ساتھ شراکت کرتا تھا، تو میں کلام مقدس میں سے اسی حصہ میں سے چند آیات بانٹتا تھا. اور آج کی مرکزی آیت سسٹر پریمی ویوانا نے پڑھی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. میں پھر ایک بار اس کو ریسائٹ کروں گا. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، اور وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. پھر آج کی مرکزی آیت، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین. جیری پریئر گروپ میں بھی میں نے یہ میسج شیئر کیا، اور میرے اگر یہاں بانٹا ہوتا کسی نے میسج تو میں نے نہیں اس میسج کو بیان کرنا تھا. لیکن آج میں نے پاسٹر جون لطیف کی اجازت سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آئی ڈی پر نہیں میسج مدرس ڈے کے متعلق بیان کیا، تو میں نے سمجھا کہ یہ میں
آج کرتا ہوں۔ تو آج کے پیغام کا عنوان ہے مدرس ویلیو، ماں کی قدر۔ ماں کی قدر کے متعلق ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہیبرو میں ایم ماں کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے ہیبرو میں وہ ایم، جس کے معنی ہے اسٹرانگ واٹر، گلو، GLUE گلو۔ انگریزی میں ہم اس کے مطلب کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ ون ہو بائنڈس دا فیملی ٹوگیدر۔ ماں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو خاندان کے افراد کو اکٹھا باندھتی ہے، بائنڈ کر دیتی ہے۔ جیسے ایک کتاب کے اوراق بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو بائنڈ کیا جائے تو وہ ایک بک بن جاتی ہے۔ اسی طرح خاندان میں ماں بھی ایک ایسا گھرانے کا افراد ہے یا گھر کا یا فیملی کا فرد ہے جو سب افراد کو ایک خاندان میں باندھ دیتا ہے۔ گلو کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جوڑ لگاتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو ماں کا کردار بھی ایک جوڑ کی طرح ہے۔ سب سے پہلے ماں کا ذکر بائبل مقدس میں کہاں ہوا؟ اگر کوئی مجھے بتانا چاہے تو لیاقت صاحب کے علاوہ بتا سکتا ہے نتھینیل صاحب کے کہ ماں کا ذکر بائبل مقدس میں سب سے پہلے کہاں ہوا؟ پاسٹر جی پیدائش میں۔ پیدائش میں کس کے لیے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ ابراہم اور سارہ کے حوالے سے جی۔ جی 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 تھینک یو۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہوا، کے پیدائش 3 باپ اور اس کی 20 ہوا آیت میں کین سب اور سے آبیل، پہلے۔ کین اور نہیں آبیل کے ہوا لیے۔ کے نہیں وہ تو بیٹے ہیں نا، ہوا کا آدم اور ذکر ہے ہوا کے یہ لیے، جو۔ ہاں ہوا کو، جی تو جی سب ہوا سے کے لیے۔ پہلے پیدائش 3 باپ اور 20 آیت میں ہوا کا ایو کا ذکر ہوا ہے۔ ایو واز کالڈ دا مدر آف آل لیونگ، سب زندوں کی ماں۔ ماں لفظ جو ہے وہ بائبل مقدس میں پیدائش ہی میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ماں کے بارے میں ہم دیکھیں، آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ ماں کا درجہ کس کے برابر ہے، اور آپ بڑے خوش ہوں گے اور اس بات سے حیران بھی ہوں گے کہ اتنی ماں کی قدر، اتنا ماں کا احترام، جبکہ دنیا میں عورت کے مقام کو خاص طور پر ایشیا میں اتنی پذیرائی نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ماں کے محبت کو، ماں کی قدر کو، بہت زیادہ ویلیو کو اثراتے ہیں۔ تو سب زندوں کی ماں، ماں کا کردار بڑا اہم کردار ہے خاندان میں۔ ماں کے متعلق ایک خاص اور اہم بات جو کی جاتی ہے کہ ماں جان بخشنے والی عورت ہے۔ جو جان، ایک ماں جب کنسیو ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو فرام ویری فرسٹ ڈے اس کے یعنی ظاہری کچھ باتیں فرق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہنا یا کچھ چیزوں سے نفرت ہو جانا، کچھ چیزوں کو کھانے میں زیادہ دل کرنا، تو بہت سارے ایسے ایک زندگی کی پرورش کرنے کے لیے ماں بہت سارے مشکل حالات میں سے گزرتی ہے۔ میں کسی اپنے رشتہ داروں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بیٹی بیچاری وہ وامٹنگ ہی اس کی ہوتی رہتی ہے تھرو آؤٹ دا 9 month، وہ بیچاری بڑی
کھانا اور باہر نکل جانا. تو بچے کی پرورش کتنی مشکل ہے ماں جب کرتی ہے. اور ماں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ماں ایک ٹیچر اور ایک بنیاد ہے، اور اس کائنات میں سب سے پہلا استاد بچے کا، انسان کا ماں ہوتا ہے. بے شک وہ اس کی پرورش اپنے پیٹ میں ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. جو اس کو پسند ہو وہی اس نے کھانا ہوتا ہے، جو اس کا دل چاہے وہی اس نے کھانا ہے، جو دل نہیں چاہتا اس نے نہیں کھانا. میں کسی جگہ پر دیکھ رہا تھا کہ اگر باپ خاندان میں بے وفائی کرتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے تو ایک خاندان کا نقصان ہوتا ہے، ڈسٹروائے ہوتا ہے، ایک خاندان تباہ ہوتا ہے. اگر عورت، ایک ماں اس طرح کرے تو پورا نیشن، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. ماں کی اہمیت بہت اہم اور بڑی خاص ہے. ماں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایک گھر کا ستون ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، گھر کا ستون کا کام دیتی ہے. خدا نے ماں صرف عورت میں ایسی خوبیاں، ایسی برکتیں، ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں. ماں ایک بہت اہم اور خاص خاندان کا حصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ. بے شک باپ کماتا ہے، وہ باہر سے پیسے لاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا مینج کیسے کرنا ہے، کیا چیز گھر میں آنی چاہیے اور کیا نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں اس کو معلوم ہوتا. بلکہ اس کو انسٹرکشن جو ہے وہ ماں سے دی جاتی ہے. لگتا ہے کہ جیسے ماں ایک بنیادی طور پر استاد کا گھر میں، خاندان میں بھی کام کر رہی ہے. ماں گھر کا روحانی اور جذباتی ڈھانچہ بھی ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں اگر کوئی خاتون کنسیو ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو وہ توریت کے حصے کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے، تاکہ وہ بچہ جو پیٹ میں ہو اس پر بھی اس کی آواز کا، جیسے میں نے بتایا کہ کھانے کا اثر ہوتا ہے، تو ماں جو گانا سنے یا گیت گائے یا کلام پڑھے اس کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے پیٹ کے اندر. اسی لیے میں دیکھ رہا تھا کہ کسی ملک میں اگر بچے کی پیدائش لکھی جاتی ہے تو جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ دن نہیں، بلکہ جس دن وہ کنسیو ہوتا ہے وہ 9 مہینے پیچھے پیدائش سے اس کی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے کہ یہ تو پہلے ہی وجود میں آ گیا تھا. تو ماں تعلیم و تربیت کی بنیاد ہوتی ہے. بچے کو سکھانا اور بچے کی تعلیم اس کو دینا، واحد ماں ہی ایسا ہے. مجھے یاد ہے کہ میری ماں، جب میں کوئی گھر میں مہمان آتا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ ہمیں بتاتی تھی آہستہ سے کہ یہ تیرا ماموں ہے، اس کو سلام کر، یہ تیری انٹی ہے. تو ہم پھر فوراً جا کر سلام کرتے تھے. آج کا جو ماڈرن نام ہیبرو میں تو ماں اور موم اور ممی کہا جاتا ہے، امی جان. میں اپنی والدہ کو ہیبرو میں بھی امی کہتے ہیں، امی کہتا تھا، EMEE. تو میں اپنی ماں کو امی کہتا تھا اور ابا جی کو ابا کہتا تھا. ابا بھی ہیبرو کا ورڈ ہے جو فادر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ماں گھر کا ستون ہے اور ماں زندگی کا چشمہ بھی ہے. بھئی زندگی جب پیٹ میں دیتی ہے ایک ماں کسی بچے کو، تو پھر وہ کیا ہوا؟ زندگی کا سرچشمہ ہی ہوا نا. ویسے زندگی کا سرچشمہ ہم خداوند کو کہتے ہیں، لیکن ماں ایک نیو لیونگ بینگ کے لیے ایک زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے.
کہ اس کو وہ اپنے پیٹ میں پالتا ہے. تو اسی لیے آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، ایو، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے، کیونکہ اسی سے جنریشن، نیشنز نکلنے تھے. کاہن، ہابل، سید، آگے اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ نیشنز اس میں سے پیدا ہوئے، ایک ہوا سے بڑھتے 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 بڑھتے. اسی لیے میں اس بڑی خوش ہوا اس عبارت کو پڑھ کر کے اس میں سے نیشن نکلتے ہیں. اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں قائم ہیں کہ تم مجھے ایک اچھی عورت دو، میں تمہیں ایک اچھا نیشن دوں گا. یہ بھی ایک جگہ پہ میں نے دیکھا. تو بائبل مقدس میں ماں کا تذکرہ پیدائش کی کتاب ہی سے شروع ہو جاتا ہے. مدر، MOTHER، مدر، 1 2 3 4 5 6 الفابیٹ ہیں انگریزی کے. تو 6 الفابیٹس کو میں نے ان کو باقاعدہ طور پر ایک ایک کو میں نے لکھا ہے. تو M اسٹینڈ فار موٹیویشن، فورس، ترغیب کی طاقت ہے ماں، کہ وہ موٹیویٹ کرتی ہے خاندان میں ہر شخص کو. سب سے پہلے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو ہی موٹیویٹ کرتے کرتے بیچاری اپنی عمر گزار دیتی ہے. یہ سچ ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ بہت سارا وقت اپنے شوہر کے ساتھ اس کو سمجھانے میں، اس کی تربیت میں، موٹیویٹ کرنے میں، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ لگاتی ہے. تو بچوں کو بھی وہ موٹیویٹ کرتی ہے، خاندان کے ہر فرد کو. M اسٹینڈ فار موٹیویشن. O اسٹینڈ فار اوپن. ماں ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، اوپن رکھتا ہے. رات ہو، بچہ روئے، وہ اٹھ کے اس کو فیڈ کرتی ہے. بچہ روئے، اس نے پی کی ہو تو پھر اس کو وہ اٹھ کر اس کے کپڑے چینج کرتی ہے. ہر وقت اوپنلی، ڈے نائٹ، کوئی بھی صبح شام دوپہر کا وقت ہو، وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے. T فار ٹرو. ٹرو میں آتا ہے ایکوریسی اور آنیسٹی، یعنی سچا کردار. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ کو ماں میں نظر آئے گا، جو آپ کی والدہ محترمہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میری ماں جب میں کبھی گھر میں لیٹ آتا تھا تو وہ رات ہوتی، اندھیرا ہوتا، تو چھت پر چڑھ کے مجھے دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا ابھی آیا نہیں ہے. فکر کرنے والا فرد ہوتا ہے جو گھر کے ہر ایک ایک افراد کا فکر کرتا ہے کہ آج میرا فلاں بیٹا، میرا فلاں بیٹا نہیں گھر میں ابھی تک پہنچا، شوہر نہیں آیا. تو یہ کیسا کیئرنگ اور فکر کرنے والا شخصیت ہے، آنےسٹ اور سچا. H اسٹینڈ فار ہوپ. امید کو پورا کرنے والی. عزیزو، آپ بچے ماں سے جب مانگتے ہیں، وہ اس کو بھلے پڑوسیوں سے کیوں نہ لا کر دینی پڑے، کوئی چیز ادھار پیسے دے کر کیوں نہ لانی پڑے، میں اس بات سے واقف ہوں، ماں آپ کو لا کے دے گی. مجھے یاد ہے اگر سب لوگ کھا بھی لیتے تھے، 8 میری بہنیں تھیں، تو میرے لیے میری والدہ ایک پیالی میں الگ رکھ دیتی تھی. تب پر چھتیاں ہوتی تھیں برتن رکھنے والی، تو ان کے اوپر اس نے ایک کارنر پہ کہیں رکھ دینا تاکہ کسی اور کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں تک. تو امید جو بھی ہم ماں سے کرتے ہیں عزیزہ، وہ پورا کرتی ہے. اس کو سخت محنت کرنی پڑے، اس کو کسی کا کام کرنا پڑے، وہ اپنے بچوں کی خواہش کو مد نظر رکھتی ہے. E اسٹینڈ فار ایور. ایور کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، آلویز، ہر وقت خاندان میں تیار رہتی ہے. اگر کوئی گرم روٹی کھانا چاہتا ہے بچہ، وہ اس کے لیے اس وقت چولہا جلا کے کھانا تیار کر دے گی. اگر کوئی اور روٹی نہیں کھانا چاہتا، چاول کھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہتی ہے. R اسٹینڈ فار ریسپانسبل. وہ ذمہ داری نبھاتی ہے، ریسپانسبل پرسنالٹی ہے ماں ایک خاندان اور گھر میں. تو یہ 6 الفاظ، 6 کا عدد بھی 6 دن میں خداوند نے سب کچھ خلق کیا، 7ویں دن برکت دی، مقدس ٹھہرایا. یہ 6 کا عدد ہمیں بتاتا ہے ماں کی موٹیویشن، اس کے اوپن
اور پھر اس کے ٹرو اور اس کی ہوپ اور اس کی ایور اور اس کی رسپانسبلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذمہ داری نبھانے والا شخص ماں جو ٹرسٹ وردی ہے، بچے کو جتنی مرضی اونچی آپ کھڑا کر دیں اور ماں اس کی طرف ہاتھ پھیلائے، بچہ نیچے چھلانگ مار دے گا، بھلے اس کو نہیں پتا مجھے چوٹ لگے گی یا نہیں، اور وہ ذمہ داری پوری کرتی ہے اس بچے کے لیے۔ عزیزوں، لیموئل بادشاہ کے پیغام کی باتیں ہیں امثال 31 باب میں، جس میں ہم نے مرکزی آیت کو پڑھا ہے۔ ایک عورت کے بچے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہم میں سے کسی نے اپنی ماں کو مبارک کہا ہو۔ مبارک کا مطلب ہے باعث عزت اور باعث برکت، کہ ماں جی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ کبھی کسی نے صبح کو اٹھ کے کہا ہو؟ اگر نہیں کہا، اگر چھوٹے بچے میری آواز سن رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنی ماں کو ضرور سپورٹ کے کہیں، ماں جی، امی یا ماما، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ بائبل مقدس کی بات میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ شوہر، یہ بھی اب پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں، یہ ویسٹ میں تو ہے، یہ یورپ میں ہے، لیکن ایشیا میں اس کی فرق تصویر نظر آتی ہے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ آج کے میسج کے بعد جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی تعریف کرے کہ تم بہت اچھی ہے، تم بہت انتھک محنت تمہارے خاندان کے لیے کرتی ہے۔ کاش یہ دو ہی لفظ بول دیے جائیں تو اس ماں یا اس بیوی کے دل میں آپ کے لیے اور زیادہ عزت اور زیادہ یعنی احترام بڑھ جائے گا۔ عزیزو، خروج 20 باب اور 12 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ شوہر بھی اپنی ماں کو کہے کہ میں تیری عزت کرتا ہوں، اور اپنی بیوی سے بھی کہے کہ میں تیری عزت کرتا ہوں، اور بیٹے بیٹیاں بھی کہیں کہ ماں میں تیری عزت کرتا ہوں۔ اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے کہ عمر دراز ہوگی۔ استثنا 5 باب پر اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے ماں اور باپ اور ماں کی عزت کرنا خداوند کا حکم ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو اور تیرا بھلا ہو۔ یہ نہیں، پھر ہمارا بھلا بھی ہوگا اور ہماری عمر بھی دراز ہوگی۔ یہ خداوند کے پاک کلام میں ماں کے متعلق بتایا گیا ہے، باپ اور ماں کے متعلق۔ امثال 1 باب 8 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ میں یہ اس بات کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، اور اس پر میں اور زیادہ زور دیتا ہوں، ایمفسائز کرتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور جو شادی شدہ ہیں اور جن کے اولاد ہے، وہ تعلیم ضرور اپنے بچوں کو دیں۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق ضرور بتائیں، اپنے خدا کے متعلق ان کے ایمان کو اس قدر مضبوط کریں کہ ان کے الفاظ اور ان کا کردار اس کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جائے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اسرائیل میں تو بچے کے جنم کے وقت ہی ماں جب دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کو آیات پڑھ کے سناتی ہے، اور اس کو بائبل کی آیات سناتی ہے، اور وہ ایسی اس کے ذہن میں بیٹھتی ہیں کہ وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ پالوس رسول نے بھی افسیوں 6 باب 1 آیت میں بتایا ہے کہ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں اور باپ کے فرمانبردار رہو۔ اس نے ہمیں فرمانبرداری تو جبکہ خداوند کے متعلق بھی بتائی گئی ہے، لیکن یہاں پالوس رسول نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بھی فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ کہتا ہے کہ یہ درست بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے، ایسے ہی فرمانبرداری ہمیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، ماں کی محبت کے ساتھ کوئی انسانی محبت میچ نہیں کر سکتی، یہ بات آپ یاد رکھیں۔
ماں کی محبت کے ساتھ کوئی دنیا کی کوئی محبت میچ نہیں کر سکتی. بھائی کی بہن کے ساتھ محبت نہیں میچ کر سکتی، بہن کی بہن کے ساتھ، بھائی کے بھائی کے ساتھ، یعنی کوئی دنیا میں ماں جیسی محبت نہیں دکھا سکتا سوائے خداوند کے. اب میں ایک آیت آپ کو آخر میں یہ آپ کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں. یسایہ 66 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے. غور سے سنیے گا، میں پھر دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں. جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، دلاسے کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا. اگر آپ نے آیت کو غور سے سنا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ماں پیار کرتی ہے، اسی طرح آسمانی باپ بھی پیار کرتا ہے ہم سے. یعنی ماں کا اور خدا کا پیار ایک برابر ہے، ایسے پیرالل ہے، برابر ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یسایہ نبی نے یہ بہت اچھی آپ کے لیے اور میرے لیے بلیسڈ الفاظ جو لکھے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دیتا ہوں. خداوند کہتا ہے ماں کی محبت کے ساتھ خدا کہتا ہے کہ میری محبت میچ کرتی ہے اور کسی کی محبت میچ نہیں کرتی. تسلی کی باتیں، امید کی باتیں، وقت پر ہر چیز مہیا کرنے کی باتیں ماں ہی کرتی ہے، اور ماں ہی اسی طرح خداوند بھی کہتا ہے کہ میں بھی یہوہ یری ہوں، میں بھی پرووائڈر ہوں، میں بھی تمہاری کیئر کرنے والا ہوں. جیسے خدا کی خوبی نمایاں بتاتی ہے کہ وہی تسلی دے سکتے، اسی طرح ماں کی خوبی بھی نمایاں بتاتی ہے کہ وہ بھی ہمیں دلاسا دیتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کبھی پریشان ہوا، جب میرے والد محترم، میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی کراچی میں، ان کو بائی ایئر لایا گیا پنجاب میں، لاہور میں، پھر شہوپورہ میں ایئرپورٹ سے، تو میں کبھی زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا میں اپنی ماں کی وفات پر رویا تھا. میں نے کہا کہ وہ میری ماں جو میرے لیے میری فکر کرتی تھی، آج میری فکر کون کرے گا. بیوی بھی بہت فکر کرتی ہے، لیکن نہیں، ماں کی محبت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اب وہ میرے بچوں کی تو بہت زیادہ فکر کرتی ہے، لیکن میرا فکر میری ماں کرتی تھی. عزیزو، کسی نے کلام سنایا اور اس نے ایک مثال پیش کی، وہ مثال میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. ایک امیر شخص تھا، تو جیسے پرالی وغیرہ رکھی ہوتی ہے حویلی میں، کسی وجہ سے کوئی سگریٹ پی رہا تھا تو اس نے سگریٹ پھینکی اور وہ آگ لگ گئی. تو اس حویلی میں ڈنگروں کو باندھا ہوا تھا اور بہت سارے جانور تھے. ایک مرغی تھی جس نے بچے بھی نکالے ہوئے تھے. تو جانور کچھ جو زور آور تھے وہ انہوں نے جھٹکے سے اپنے قلعے اکھاڑ لیے، کچھ لوگوں کے آ کے انہوں نے کھولے تو بڑی مشکل سے اس نے بچایا. لیکن یہ مرغی بیچاری باہر نہ جا سکی گیٹ کے. اس نے پرالی کے ایک آگے جا کر کونے میں بچوں کے اوپر بیٹھ گئی، لیکن اس کو اتنی آگ کی پڑی، اس کو آگ پڑی اور وہ جل گئی. اس نے اپنے پروں کے نیچے بچوں کو رکھا ہوا تھا. تو جیسے ماں کے پروں میں بڑی تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو وہ بچے تو آ کے مالک نے کہا، جب جل گیا سب کچھ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ مرغی میری کدھر ہے. تو ایسے ہی وہ ڈھونڈتا اس نے کہا آواز نہیں آ رہی. تو وہ کیونکہ جلی ہوئی تھی، جیسے آپ کو پتا راکھ بن جاتی ہے، اس نے ایسے پاؤں مارا تو وہ اوپر سے مری ہوئی گری اور نیچے بچے زندہ تھے. کیسی خوبصورت اور شائن بات یہ تھی کہ ماں نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور خود وہ مر گئی اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے گناہوں کو مٹانے کے لیے خود تو وہ مر گیا، لیکن آپ کو اور مجھے بچا لیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. عزیزو، ماں
پروٹیکٹر ہے، حفاظت کرنے والی ایک شخصیت ہے، ماں مہربانی کرنے والی شخصیت ہے، اور ماں فکر کرنے والی شخصیت ہے، تربیت دینے والی شخصیت ہے۔ ماں گھر کا حاکم بھی ہے، وہ حکم بھی چلاتی ہے، شوہر کو کہتی ہے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، یہ ہے، یہ لانے والا ہے، وہ حاکم کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اور ماں ایک گھر میں آفیسر کا کام بھی کرتی ہے، وہ ڈانٹتی ہے، وہ کڑچھی سے بھی مار دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے میری مسز نے جب بچوں نے کوئی شرارت کرنی ہے آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تو اس نے وہ کڑچھی کے ساتھ ہی ان کو، تو میں نے اس کو منع کرنا کہ دیکھو نہ مارا کر کڑچھی کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زخم ہو جائے تو پھر پٹی پٹی تو ہمیں لگانی پڑتی ہے۔ تو لیکن باس تو باس از آلویز باس۔ تو یہ چھ باتیں میں نے ماں کے متعلق بتائی ہیں۔ پروٹیکٹر ہے، کائنڈ ہے، کیئرنگ ہے، ٹیچر ہے، رولر ہے، اور باس ہے۔ اب آخر میں سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کو مبارک کہا ہے؟ جن کی مائیں حیات ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ باندھ کے کہ ان کو کہیں کہ ماں میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں، تو ہمارے گھر میں ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ اس کو کہیں کہ آئی ریسپیکٹ یو، آئی آنر یو، اور تو باعث برکت ہے ہمارے لیے۔ ماں آپ کا ہمارے گھر میں ہونا ایک شاہکار ہے، تو باعث عزت ہے۔ عزیزو، آج جن بچوں کی مائیں ان کے پاس ہیں، آج میرے اس میسج سے یاد رکھیں کہ ماں ہی آپ کی حفاظت، مہربان اور فکر اور تربیت اور حاکم کے طور پر ہے، اور فیصد بھی ہے۔ اگر آپ کو ڈانٹتی ہے آپ کی ماں، کبھی اس کا غصہ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اس کے عہدے میں، اس کے اختیار میں یہ بات ہے، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر اس کی آپ عزت کریں اور خداوند سے لمبی عمر لیں، اور پھر آپ کا اور میرا بھلا بھی ہوگا۔ خداوند آج کے میسج کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے۔ آمین آمین۔ آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، خدا نے آپ کو ڈیر برکت دے۔ جو آج آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں آج آپ نے ماں کے حوالے سے ہمیں سکھایا، اور اس کی بڑی اچھی تشریح کر کے ہمیں سمجھایا بھی ساتھ۔ خدا نے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈیر برکتیں دے، اور خدا نے ہمیشہ اپنے کلام کے لیے آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ آمین۔